اگر آپ جاننا چاہتے ہیں وکیلوں میں بہادری کہاں سے آتی ہے تو یہ آپ کو بات اس ویڈیو میں سمجھاؤں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ قانون اصل میں کیا ہوتا ہے اور قانون آپ کے ساتھ کھلواڑ کس طریقے سے کرتا ہے، بیوقوف کس طریقے سے بناتا ہے۔ اگر آپ کو قانون کی بنیاد سمجھ میں آ گئی تو آپ میں دلیری بہادری خود سے آ جائے گی۔ قانون نے آپ کو ڈرپوک بنا دیا، کیا ایسا نہیں؟ کیا یہ سچ نہیں کہ قانون کی وجہ سے آپ کی سوچ غلام ہو چکی ہے اور اب آپ آزادانہ طور پر سوچتے بھی نہیں؟ آپ کو ڈر قانون کا ہے، یہی وجہ ہے کہ قانون نے آپ کی سوچ پر گہرا اثر چھوڑا ہے۔ ذہنی غلامی سوچ کی زنجیر سے بندھی ہوئی ہے۔ قانون حاکم کا ہوتا ہے، غلام کا نہیں۔ غلام تو اپنے حق کے بارے میں سوچتا بھی نہیں، اس لیے سوچ کا آزاد ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ کتنے ڈرپوک ہیں کتنے نہیں، اس سوال کا جواب آپ ہی دیں گے، میں نہیں۔ لیکن ضروری ہے کہ آپ کم سے کم ایمانداری سے سوچیں اور سچ بولیں اور کمنٹس میں اپنا جواب ضرور لکھیں۔ فرض کریں کہ آپ بہت بڑے لیڈر ہیں، لاکھوں لوگ آپ کی حمایت میں سڑکوں پر نکلے ہوئے ہیں، آپ نے بھی ریسنٹلی ہی الیکشن جیتا ہے، اقتدار آپ کا منتظر ہے اور لوگ آپ کی خاطر مار کھا رہے ہیں، پولیس کی آنسو گیس کھا رہے ہیں اور گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں ان کی۔ آپ بطور لیڈر یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے حامی جو لوگ سڑکوں پر آئے ہوئے ہیں ان کو ایک ایک کر کے پولیس گرفتار کرتی جا رہی ہے۔ آپ کو یہ یقین ہے کہ اقتدار آپ کا منتظر ہے، اس لیے پولیس آپ کو ہاتھ نہیں لگائے گی۔ پولیس والے، بیوروکریٹس، یہ سب لوگ ڈرپوک ہوتے ہیں کیونکہ یہ مفاد پرست لوگ ہوتے ہیں، اپنی نوکری کو مقدم سمجھتے ہیں اور یہ کوئی ایسی حرکت نہیں کریں گے کہ کل کو ان کی نوکریاں داؤ پہ لگ جائیں۔ اس لیے آپ کو بیوروکریٹس کی اس کمزوری کا علم ہے اور آپ اب کیا فیصلہ کریں گے۔ امید ہے آپ کو پوری سچویشن کی سمجھ آ چکی ہے۔ ایک طرف آپ بطور لیڈر کھڑے ہیں، دوسری طرف آپ کے حامی ہیں اور تیسری طرف پولیس آپ کے حامیوں کو مار رہی ہے۔ آپ اس سچویشن میں کیا فیصلہ لیں گے بطور لیڈر؟ ظاہر ہے آپ خاموش تو نہیں رہ سکتے۔ اسی دوران آپ کا ہم خیال دوست آپ کے پاس آتا ہے، آپ کو سیلف ڈیفنس کے قانون کے بارے میں بتاتا ہے اور آپ کو یہ احساس دلاتا ہے کہ یہ لوگ آپ کی خاطر سڑکوں پر آئے ہوئے ہیں، مارے کھا رہے ہیں۔ تو ایسی سچویشن میں آپ کو چاہیے کہ آپ ان کو بچائیں کیونکہ پولیس ان کو غیر قانونی حراست میں لے رہی ہے، اللیگل طریقے سے اریسٹ کر رہی ہے، یہاں بنتا نہیں۔ اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے قانون کو سمجھ کر اور سچویشن کو دیکھ کر بطور لیڈر۔ وہ ہم خیال دوست آپ کو 19ویں صدی کے آخر اور 20ویں صدی کے آغاز کی کچھ ججمنٹس کے بارے میں بتاتا ہے جو کہ امریکہ کی سپریم کورٹ کی ججمنٹس ہوتی ہیں۔ یعنی یہ ججمنٹس، یہ قانون آپ کے ملک پر لاگو نہیں ہوتا۔ خطرہ ہے کہ یہ آپ کے گلے پڑ جائے۔ اب آپ کو ان ججمنٹس کے بارے میں بتاتا ہوں اور آپ نے ان ساری ججمنٹس کو اس سچویشن کے ساتھ ریلیٹ کرنا ہے اور فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے ان لوگوں کی مدد کے لیے جانا ہے کہ نہیں۔ ان ججمنٹس کے ریفرنسز نیچے ڈسکرپشن میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا۔ آئیے مختصراً ان ججمنٹس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ Citizens may resist unlawful arrest to the point of taking an arresting officer's life if necessary۔ یہ بات 2 سپریم کورٹ کی ججمنٹس کے اندر آئی ہے۔ اس کا اردو میں ترجمہ بھی بتا دیتا ہوں تاکہ تمام لوگوں کو بات آسانی سے سمجھ آ سکے۔ شہری غیر قانونی گرفتاری کی مزاحمت کرتے ہوئے اگر ضروری ہو تو گرفتار کرنے والے افسر کی جان لے سکتا ہے۔
دوسری ججمنٹ، when a person being without fault is in a place where he has a right to be, is violently assaulted, he may, without retreating, repel by force, and if in the reasonable exercise of his right of self-defense his assailant is killed, he is justified. اب اردو میں ترجمہ اس کا بتا دیتا ہوں. جب ایک شخص جو خود بے قصور ہو کسی ایسی جگہ پر موجود ہو جہاں رہنے کا وہ قانونی حق رکھتا ہو اور اس پر وحشیانہ حملہ کر دیا جائے تو وہ پیچھے ہٹے بغیر طاقت کے ذریعے اس حملے کا جواب دے سکتا ہے، اور اگر اپنے حق کے دفاع یعنی سیلف ڈیفenس کے جائز استعمال کے دوران حملہ آور مارا جائے تو وہ شخص قانوناً حق بجانب ہے. اب تیسری ججمنٹ، یہ ججمنٹس کا نچوڑ ہے. Each person has the right to resist an unlawful arrest. In such a case, the person attempting the arrest stands in the position of wrongdoer and may be resisted by the use of force as in self-defense. اب اس کا اردو میں ترجمہ، ہر شخص غیر قانونی گرفتاری کے خلاف مزاحمت کرنے کا حق رکھتا ہے. ایسے معاملے میں وہ شخص جو غیر قانونی گرفتاری کی کوشش کر رہا ہے ایک خطا کا قانون توڑنے والے کی حیثیت رکھتا ہے، اور دفاع حق یعنی سیلف ڈیفenس کی طرح طاقت کا استعمال کر کے اس کی مزاحمت کی جا سکتی ہے.